بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت عطا فرماتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، حسن و جمال دیتا ہے اور بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بسا اوقات آزماتا بھی ہے، امتحان بھی لیتا ہے کہ میرا بندہ میرے ان انعامات پر میرا شکریہ بھی بجا لاتا ہے کہ نہیں، اور میری راہ میں خرچ بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کے ملنے پر اس کا شکریہ بجا لاتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری کوئی محنت نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے تو دیتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ وقت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے محنت کی ہے تو ہم کیوں خرچ کریں، راہ خدا میں کیوں دیں، اور کوئی شکر ادا نہیں کرتے، اور یہی کہتے رہتے ہیں کہ بس ہماری اپنی محنت ہے، ناشکری پر اتراتے ہیں۔ اور قرآن میں یہی کہا گیا ہے کہ شکر گزار بندوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، فرمایا اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے ناشکری کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بڑی مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بطور آزمائش کے 3 لوگوں سے جو ہے آزمائش لی، امتحان لیا۔ 3 آدمی تھے، ایک جو ہے وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا۔ کوڑ کی بیماری یعنی جسم کی کھال جو ہے وہ خراب تھی، بدبو آتی تھی، برس کی بیماری جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس بیماری مبتلا تھا۔ ایک اور تھا جو گنجا تھا، سر کے بال نہیں تھے، اور تیسرا جو ہے وہ نابینا تھا۔ تو اللہ کا فرشتہ جو ہے ان میں سے کوڑ کی بیماری والے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، اللہ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا جسم جو ہے خوبصورت ہو، حسن و جمال والا ہوں، میری یہ بیماری جو ہے ختم ہو جائے۔ تو اسی وقت وہ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ کا فرشتہ ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں، ہاتھ پھیرتا ہے تو جو ہے ساری بیماری جو ہے ختم ہو جاتی ہے، جسم جو ہے بڑا خوبصورت حسن و جمال والا آدمی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد چاہتا ہے کہ کوئی مال تمہیں مانگو، جو مال مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ تو کہتا ہے کہ مجھے اونٹ چاہیے، یا ایک میں ہے کہ گائے جو ہے وہ چاہیے، مختلف روایتیں ہیں۔ تو اسی وقت جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پھر اس کے پاس اونٹنی آتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ مال کثیر اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو گنجا آدمی ہے اس کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کیا خواہش؟ تو یہی کہتا ہے کہ میرا گنجا پن جو ہے ختم ہو جائے، بال نکل آئیں اور حسن و جمال پیدا ہو جائے، خوبصورتی آ جائے۔ تو ہاتھ پھیرتے ہیں تو بال پیدا ہو جاتے ہیں، بڑا خوبصورت حسن و جمال والا نظر آتا ہے۔ کہتا ہے مال کیا مانگتے ہو؟ تو یہی کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ گائے چاہیے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، انہیں گائے مل جاتی ہے۔ پھر نبینا کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے یا اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے۔ تو آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، جو بینائی واپس لوٹ آ جاتی ہے، بڑی دیکھنے والا جو ہے وہ بن جاتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور پھر مال کیا مانگتے ہو؟ یہی بکریاں۔ تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہی فرشتہ آتا ہے پہلے شخص کے پاس جسے کوڑ کی بیماری تھی، تو اسے کہتا ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، مسافر ہوں، میں نے ایک سفر کرنا ہے، لمبے سفر پر جانا ہے، تو مجھے جو ہے کوئی سواری دے دیں، زاد راہ دے دیں، تمہارے پاس جو ہے اتنی جو ہے اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں، اتنا سارا مال ہے، ان میں سے کچھ میری مدد کر دے۔ تو کہتا ہے کہ میرے جو ہے وہ ضروریات جو ہیں زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں عادت ہے، اور حدیث میں جو ہے یہی الفاظ ذکر کیے گئے۔ کیا کہتا ہے؟ ان الحقوق قصیرۃ، میری تو بڑی ذمہ داریاں ہیں، میرے اوپر قرض ہے، میرے بچے ہیں، میری اولاد ہے، نہ جانے کیا کچھ جو ہے وہ بیان کرتا ہے، حقوق کثیر ہیں، میں تو کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ فرشتہ اسے یاد کرواتا ہے کہ تم اس بیماری میں مبتلا تھے، تمہارے حق میں جو ہے دعا کی گئی، اللہ کی طرف سے میں بھیجا ہوا ہوں، تمہارے جو ہے اس بیماری میں مبتلا تھے تو میں نے دعا کی تو تم جو ہے ٹھیک ہو گئے، تمہاری بیماری ختم ہو گئی، میں نے دعا کی تمہارے پاس یہ مال آ گیا۔ تو اس نے جو ہے وہ انکار کیا، کہنے نہیں یہ تو خاندانی میں مالدار آدمی ہوں، میں خوبصورت بھی خاندانی ہوں، یہ تو نہیں۔ تو فرمایا اگر تم جھوٹے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی حالت پر لوٹائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہی پہلے والی بیماری مبتلا ہو گیا، برس ہو گئی،
کوڑ کی بیماری ہو گئی اور مال سارا کا سارا جو ہے ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے کے پاس جاتے ہیں جو گنجا تھا، اسے بھی یہی سوال دہراتے ہیں کہ میں نے ایک سفر کرنا ہے، غریب آدمی ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ان الحقوق کثیرۃ، میرے اوپر تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، میں کہاں سے دوں، میں نہیں دے سکتا۔ تو وہ یاد دہانی کرواتے ہیں کہ تم جو ہے گنجے تھے، دعا کی گئی، کچھ بھی نہیں تھا، تمہیں مال ملا، تو کہتا ہے کہ نہیں، میں بھی خاندانی مالدار تھا، اور جو ہے میں پہلے ہی خوبصورت تھا، پہلے ہی حسن و جمال والا تھا۔ تو کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اسی وقت جو ہے وہ گنجا بھی ہو جاتا ہے، مال سارا کا سارا جو ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے آدمی جو نبینا تھا، اس کے پاس جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھے جو ہے ان مال مویشی میں سے، بکریوں میں سے کچھ دے دیں تاکہ جو ہے مجھے میری ضروریات کے کام آ سکے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جتنی بھی بکریاں، ان میں سے جتنا دل کرے لے جاؤ، یہ اللہ نے مجھے دیے ہیں، کسی بزرگ کی دعا سے جو ہے مجھے ملی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ یہی کہتا ہے کہ قد كنت اعمى فرد اللہ بصری وفقیرا فاغنانی اللہ، کہ میں تو نبینا آدمی تھا، اللہ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، غریب آدمی تھا، اللہ نے مجھے اتنی ساری دولت دے دی۔ فخذ ما شئت، جو دل کرے تم لے جاؤ۔ تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو ویسے جو ہے بطور امتحان کے تمہارے پاس آیا تھا۔ امسک مالک، جی یہ اپنا مال بھی اپنے پاس رکھو، فإنما ابتلیتم فقد رضی اللہ عنک وسخط علی صاحبیک، اللہ تعالیٰ نے جو ہے امتحان لینا چاہ رہا تھا، تمہارے دو دوست جو ہے وہ تو ناکام ہوئے، اللہ ان سے ناراض ہو گیا، جبکہ تم سے جو ہے وہ راضی ہو گیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح جو ہے وہ مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، تو آزماتا بھی ہے۔ لہٰذا جب ہی کوئی ضرورت مند آئے، اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو اسے دینے میں جو ہے بخل سے کام نہ لیں، کوئی بہانہ نہ ڈھونڈے کہ یہ بھی ضروریات ہیں، یہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ واپس لے بھی سکتا ہے اور لے لیتا بھی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ بجا لائیں، نہ کہ کفران نعمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔